حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے خلیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتے بھیجے۔ اس وقت آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ فرشتوں نے جب انہیں خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، یہ سن کر دونوں حیران ہوئے کہ اس بڑھاپے میں بھلا اولاد کس طرح ہوگی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر حیرت و تعجب سے پکار اٹھی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی؟ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ سیدہ سارہ علیہ السلام کہنے لگی، آئے میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود بڑھیا، میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ بڑا قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ جو فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ دراصل انسانی شکل میں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان خیال کیا۔ آپ علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت بھون کر لے آئے، لیکن انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھایا، اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے پیتے ہی نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ کسی بری نیت سے تو نہیں آئے؟ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تھا تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ شخص مہمان بن کر نہیں آیا بلکہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ ادھر فرشتوں نے ان کی یہ کیفیت دے کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا سوار ہو چکا ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، بہت جلد آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام بھی قریب ہی کھڑی تھی، انہوں نے یہ گفتگو سنی اور حیران رہ گئی۔ تب فرشتوں نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، تمہارے ہاں ایک جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا۔ آپ کے اس بیٹے کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے جو عالی شان نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، پھر ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے پیدا ہونے کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی۔ اس دوہری بشارت کو سن کر سیدہ سارہ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس کے خیال میں ایسا ہونا ظاہری طور پر ممکن نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ اس نے تو ماں باپ کے بغیر تمام انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ چنانچہ فرشتوں نے کہا، تعجب نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے اور تمہارے خاوند پر تو اللہ کا فضل ہمیشہ ہی رہا ہے۔ فرشتوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اس لیے بھی سنائی تھی، ان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سیدنا ہاجرہ علیہ السلام سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر سیدہ سارہ علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھی، اس وجہ سے غمگین رہتی تھی۔ قرآن کریم میں یہ تمام قصہ سورہ ہود میں، سورہ ہجر میں موجود ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے رفقہ بنت بتول سے شادی کی۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ جب سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام یسوع اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بخشا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑھاپے میں بیٹا ہی مانگا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام جیسا نامور اور صالح پوتا بھی دے دیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسبت یسوع سے زیادہ محبت تھی، جبکہ ان کی بیوی رفقہ کو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی نظر کمزور ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے یسوع سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا، اسے حکم دیا، آج ہرن کا شکار کر کے یا بکری ذبح کر اس کے کباب مجھے کھلاؤ۔ یسوع شکاری تھا، چنانچہ وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ ادھر رفقہ نے اپنی بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا وہ بکری کے 2 بچے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور یسوع کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کرے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کھانا تیار کیا اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دعا دی، وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ عزت والا ہو، ان کا ان کے بعد آنے والی قوم کا سردار ہو، اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ یسوع کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا یعقوب
علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا والد کو پیش کر دیا ہے، انہوں نے اس کے حق میں دعا بھی کی ہے، تو وہ غضبناک ہو گئے۔ اس نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی، بولا میں والد کی وفات کے بعد تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے سیدنا اسحاق علیہ السلام سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر سیدنا اسحاق علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کی اولاد کو سخت زمین ملے، ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ ان کی والدہ رفقہ نے سنا کہ یوسف بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو اس نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا تم اپنے ماموں لبنان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاؤ اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہی رہو، اس کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لو۔ رفقہ نے اپنے خاوند سیدنا اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ وہ اسے ایسا کرنے کی نصیحت کریں اور دعا کریں۔ چنانچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام حران کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام حران پہنچے، وہاں انہوں نے لبنان کی بیٹی سے شادی کی۔ لبنان کی دو بیٹیاں لیا اور رحیل آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ ان دونوں بہنوں کے ساتھ دو لونڈیاں بھی لبنان نے انہیں دی تھی۔ یہ لونڈیاں دراصل ان کی بیویوں کی خادمائیں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رحیل سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لبنان کی چھوٹی بیٹی کا نام رحیل تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ان کے ماموں نے کہا یہ بات ہمارے دستور کے خلاف ہے، بڑی بیٹی گھر بیٹھی رہے، چھوٹی کی شادی کر دی جائے، لہٰذا اگر تم بڑی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور حق مہر کے طور پر 10 سال تک اپنے سسرال کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا کی شادی آپ سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد جب لیا کا انتقال ہو گیا تو ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پرانی خواہش کے مطابق اپنی چھوٹی بیٹی رحیل کی آپ کے ساتھ شادی کر دی۔ انہی میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیویوں میں سے آپ کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی لیا سے 10 بیٹے اور دوسری بیوی رحیل سے 2 بیٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی ستیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ہر ایک کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ 12 قبیلے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت دی تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کا علاقہ کنعان تھا، یعنی آپ علیہ السلام کنعان کے لوگوں کے نبی تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنعان کے لوگوں کی اصلاح کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق دین کی تبلیغ کرنے کا حکم ملا، یعنی کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اپنے ماموں جان سے کنعان جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں جان نے خوشی خوشی انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یوں وہ اپنے ماموں جان سے اجازت لے کر کنعان چلے گئے۔ کنعان فلسطین ہی کا حصہ ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہاں کے بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دی اور شرک کرنے سے روکا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے علاقے کی طرف لوٹے۔ یسوع کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی، وہ آپ کے استقبال کے لیے آیا اور اپنے رویے کے لیے معافی مانگی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی تھی، وہ محفوظ رہے۔ اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے والد سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے اور کنعان کے علاقے میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے۔ وفات کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام کو آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا گیا جو انہوں نے خریدی تھی۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشن کو جاری رکھا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہ کیا جو بذریعہ وحی آپ تک پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر انبیاء کی طرف وحی فرمائی اسی طرح آپ کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح کہ نوح اور ان کے آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف وحی کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک رات سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھ کر اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے اور زیادہ خلاف ہو جائیں گے اور کوئی چال نہ چل جائیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں سے نمایاں کرے گا، پسندیدہ بنائے گا اور خواب کی تعبیر کا علم سکھائے گا، جس طرح اس نے تمہارے پر دادا ابراہیم علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں نعمت پوری کرنے
करने का मतलब है अल्लाह तुमको नबूवत अता फरमाएगा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ये बात पहले ही महसूस कर चुके थे कि उनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेतहाशा मोहब्बत की वजह से उनके बड़े बेटे अपने छोटे भाई से हसद करने और जलने लगे हैं। लिहाजा उन्होंने सोचा कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब इनके बड़े भाइयों के इल्म में आ गया तो वो शैतान के बहकावे में आकर अपने छोटे भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। एक रोज सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इकट्ठे हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया, अब्बा जान को यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन बहुत प्यारे हैं, ये उनकी गलती है, हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार उन दोनों से करते हैं। लिहाजा क्यों न हम यूसुफ को मार डालें या किसी ऐसी जगह पहुंचा दें जहां से वो वापस ना आ सके। इस तरह वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारे लिए होगी और वो हमसे मोहब्बत करने लगेंगे। बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो। इस तरह कोई राहगीर उसे कुएं से निकाल कर ले जाएगा। इस तरह ये काम हमारे लिए कत्ल करने से किसी दूर दराज जगह छोड़ आने से ज्यादा आसान होगा। तमाम भाइयों ने यहूदा की इस तजवीज से इत्तेफाक किया और अपनी महफिल खत्म कर दी। अभी उन्होंने ये तय नहीं किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या करेंगे। चंद दिन में इन्हें किसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के बारे में मालूम हो गया। अब चूंकि वो लोग खानदान नबूवत से ताल्लुक रखते थे, इसलिए वो ख्वाब की तबीर का भी इनको कुछ न कुछ इल्म था। सो ख्वाब मालूम होने के बाद वो आग बगोला हुए शैतान ने उन्हें बहका दिया। तमाम भाइयों ने मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो अपने वालिद के पास आए, उनसे कहने लगे, अब्बा जान क्या वजह है आप यूसुफ के सिलसिले में हमसे इतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ जंगल में भेज दे ताकि वह खूब फल खाए, हमारे साथ खेले कूदे, हम उसकी निगरानी करेंगे। ये सुनकर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ, मैं उसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। मुझे डर है तुम खेल कूद में मशगूल होकर उससे गाफिल हो जाओगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे। मुझे खतरा है कि कहीं कोई भेड़िया उसे ना खा जाए, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। इस इलाके में भेड़ियों की कसरत थी, इसलिए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने यह जुमला कहा। अपने वालिद की बात सुनकर उन्होंने कहा, हमारे होते हुए कोई भेड़िया उसे खा जाए, ये कैसे हो सकता है? हम 10 हैं और 10 के 10 ताकतवर हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये बात हमारे लिए डूब मरने की होगी। आखिर जब उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। अलबत्ता सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास ही रख लिया। रवानगी से पहले हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बेटों यहूदा और रोबील से कहा, तुम यूसुफ का खास ख्याल रखना। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम काफी दूर तक उनके साथ भी गए। जब तक वालिद नजर आते रहे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें अपनी गोद में उठाए रखा। कभी एक भाई गोद में लेता, कभी दूसरा कंधे पर बिठा लेता, यहाँ तक कि उनके वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की नजरों से ओझल हो गए। वो लोग फौरन दिल का गुबार निकालने लगे। उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों आप मुझसे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? उनके भाइयों के दिल पत्थर हो चुके थे। उन्होंने जरा भी तरस नहीं खाया, उल्टा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने पीटने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागकर अपने भाई यहूदा के पास गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर इन्हें भाई का ख्याल रखने की हिदायत की थी। यहूदा ने कहा, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर ही लिया, इसे किसी कुएं में गिरा दो, इस तरह सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। इस जंगल में वैरान कुआं मौजूद है, इसे इसमें गिरा दो, ये अपनी मौत आप मर जाएगा। उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार ली और उन्होंने एक कुएं में गिरा दिया। उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को किसी जानवर के खून से आलूदा किया और मसनूई रोना रोते चीखते चलाते घर वापस लौट आए। उन्हें इस तरह रोते धोते देख कर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या बात है, क्या हुआ, तुम्हें और यूसुफ कहाँ है? तब उन्होंने कहा, बात ये है बाबा जान, हमने आपस में दौड़ लगाई, यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया, लौटे तो यूसुफ वहाँ नहीं थे, उसे भेड़िया खा गया। हम बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन हमें पता है आप हमारी बात का इतबार नहीं करेंगे। ये देखिए यूसुफ का कुर्ता, इस पर खून भी लगा हुआ है। ये सुनकर सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम बोले, वो भेड़िया कितना होशियार और अक्लमंद था कि उसने मेरे बेटे के कुर्ते पर एक भी दांत नहीं मारा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया, उनका कुर्ता जूं का जूं सही सलामत रहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इस बात का कोई जवाब न दे सके। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं है, यह तो तुम झूठ बात बना रहे हो। अब मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं सब्र करूं और जो कुछ तुमने कहा है उसके बारे में अल्लाह ताला से मदद तलब करूं। उसके बाद सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम गोशा नशीं हो गए, यानी उन्होंने बेटों से अलहदगी इख्तियार कर ली और लगे अल्लाह ताला से फरियाद करने। एक लंबी अरसे के बाद हजरत
यूसुफ अलैहिस्सलाम वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से मिल गए। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने उम्र का एक बड़ा हिस्सा कन्नान में गुजारा। जब आपके प्यारे बेटे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में बासरार इक़्तिदार आए तो आप कन्नान से मिस्र मुंतकिल हो गए। आपके बाकी बेटे भी आपके साथ मिस्र ही चले गए। उस वक्त मिस्र का हुक्मरान अपोफिस नामी बादशाह था। उसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की इंतजामी लियाकत भांप कर तमाम इख्तियारात उनके सुपुर्द कर दिए। गोया उस वक्त सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की हैसियत नायाब बादशाह की थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों को जिस जगह आबाद किया उसे जश्न या गोशन के नाम से याद किया जाता है। अबरानी ज़बान में सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है। इसरा के मैनी है बंदा और ईल के मैनी है अल्लाह। गोया ये नाम दो इसमों से मिलकर बना है जिसके मैनी है अल्लाह का बंदा। अरबी में अब्दुल्ला के मैनी भी यही है। इस तरह इसराइल अब्दुल्ला का मुतरादिफ हुआ। इसी मुनासबत से सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, यानी इसराइल की औलाद कहा जाता है कि सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल अल्लाह ताला ने रखा था। मिस्र में सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम 70 साल जिंदा रहे। इस तरह उनकी कुल उम्र 147 बरस हुई। जब आप अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जमा किया और पूछा, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम सब उसकी इबादत करेंगे जो आपका महबूद है और जो आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का महबूद है, वही हमारा महबूद है जिसका कोई शरीक नहीं, और हम सब इसी की इताअत गुजार हैं। इस वाक़ये से अंदाजा होता है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद के दीन पर कायम रहने की बहुत फिक्र थी। आपकी औलाद दायरा हक पर थी, इसलिए इन सब ने ये जवाब दिया था। इस तरह सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि उनकी वफात के बाद उन्हें मिस्र में दफन ना किया जाए, बल्कि उन्हें उनके आबाई गांव कन्नान की उस गार में दफन किया जाए जहां उनके दादा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दादी सैयदना सारा अलैहिस्सलाम और वालिद ग्रामी सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम दफन है। चुनाचा आपकी वसीयत पर अमल किया गया। आपको कन्नान में आपके अबाओ जदाद के साथ दफन किया गया। अल्लाह ताला की आप पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों।